وَلَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ تغابن کی پہلی 4 آیات ہم نے گزشتہ نشست میں پڑھ لی تھی۔ ابھی میں نے آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پہلی 4 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ایمان ہے اس کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف ہے جو پیش کیا گیا، اور اس تعارف کے ساتھ اللہ کو ماننے کا نام ایمان باللہ ہے۔ اس کے بعد جو 2 آیات آ رہی ہیں اس میں ایمان بالرسالت کا بیان ہے، اور پھر ایک آیت میں ایمان بالآخرہ کا بیان ہے، اور اس کے بعد جو 3 آیات ہیں 8، 9 اور 10 اس میں ایمان کی زوردار دعوت اور ماننے کے نتیجے میں انعامات اور نہ ماننے کے نتیجے میں سزا اس کا ذکر ہے۔ جو آیات ہم نے پڑھ لی تھی جن کا میں بھی ذکر بھی کر چکا، پہلی 4 آیات جس میں ایمان باللہ کا ذکر ہے، بس وہ مضمون ذرا ذہن میں تازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کرایا گیا وہ یہ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور تعریف بھی اسی کی ہے، شکر بھی اسی کا ہے، اور وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے تمام انسانوں کو۔ تو یہ تعجب کی بات ہے کہ وہ جن کو پیدا کیا ان میں سے کچھ کافر ہو گئے اور کچھ مومن ہیں، لیکن یہ کہ جو کچھ بھی لوگوں تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے، اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھی طرح نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں لوٹنا اللہ کی جناب میں ہوگا، تو اس سب کا تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا۔ اور یہ جو اللہ نے کائنات بنائی ہے یہ بالحق بنائی ہے، تو انسان کی تخلیق بھی بالحق ہوئی ہے، یعنی یہ جو محاسبے کی ایک اور دلیل کہ اگر یہ حساب کتاب نہ ہو تو گویا یہ ساری تخلیق ہی پھر بے مقصد ہو جائے، جبکہ اللہ نے کائنات میں کوئی شے، کوئی گھاس کا تنکا بھی بے مقصد نہیں بنایا۔ اور اللہ کے علم کے حوالے سے یہ بات بھی آ گئی کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، بلکہ جو تمہارے سینوں میں تم سے بھی پنہاں ہے، جس کو تم بھی نہیں جانتے اس کو بھی وہ جانتا ہے، تمہارے لاشعور سے بھی وہ واقف ہے۔ یہ 4 آیات میں اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف کرانے کے بعد اس جو قرآن مجید میں مختلف قوموں کے احوال بیان ہوئے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ کہا گیا کہ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تم تک خبریں نہیں پہنچی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تم سے پہلے، اس سے پہلے جو کفر کر چکے۔ اب یہ خبریں ویسے تو تاریخ میں سینہ بسینہ بھی چل رہی ہیں، جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے ان کو بھی معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر ایک غرق کرنے کا عذاب آیا تھا۔ یہ تو تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ تمام نوع انسانی کے اجتماعی شعور کے اندر یہ شے موجود ہے کہ کوئی بہت بڑا عذاب آیا تھا۔ تو اس درجے کی خبریں تو ہیں ہی، لیکن یہ کہ سورہ تغابن جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں یہ مدنی دور کی صورت ہے، اور مدنی دور کے بھی نصف آخر کی صورت ہے۔ اس سے پہلے مکی قرآن تقریباً 20 پاروں کا جو ہے اس میں بڑی تفصیل سے وہ خبریں آ چکی ہیں۔ سورہ اعراف ہے، سورہ یونس، سورہ ہود، اور پھر اسی طرح جو دیگر مکی صورتیں ہیں
اس میں بڑی تفصیل سے ذکر آیا، قوم نوح کا ذکر آیا، قوم عاد کا ذکر آیا، اسی طرح سمود کا ذکر آیا، پھر قوم لوط، اصحاب مدین اور فرعون کا ذکر بڑی تفصیلات کے ساتھ بتایا گیا کہ جب انہوں نے انکار کیا، رسولوں نے آ کے ان کو پیغام دیا، اللہ کی بات ان تک پہنچائی، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور رسولوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے، تو پھر ان کا کیا انجام ہوا، تو وہ ساری تفصیلات کو یہاں اس ایک جملے میں سمو دیا کہ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، جو تم سے پہلے کافر گزرے ہیں ان کی خبریں تمہیں نہیں ملیں، اور اس کے اندر جو دھمکی پناہ ہے وہ کیا ہے کہ آج تم کفر کر رہے ہو، تب انہوں نے کفر کیا تھا، اور کس انجام سے وہ دوچار ہوئے، تو تم اس انجام سے کیوں بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، اور آج اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تو پھر نتیجہ کیا مختلف نکلے گا۔ تو آیت میں تو بات اتنی ہی آئی ہے، لیکن یہ کہ اس کو ہم اپنے اوپر بھی طاری کر کے دیکھیں، اس لیے کہ سورہ اعراف، ابھی میرا ذہن اس طرف منتقل ہوا ہے، جب وہ سارے واقعات بیان کیے، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد یہ 12واں رکوع ہے سورہ اعراف کا، جس میں پھر اس کا ایک مجموعی تذکرہ کیا ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی نبی بھیجا، کسی بستی میں بھیجا، تو اخذناہم بالباساء والضراء لعلہم یضرعون، بستی والوں کو ہم نے تکلیفوں میں بھی پکڑا، ان کو مصیبتیں بھی بھیجیں، تکلیفیں بھی دیں، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، روتے، چیختے، چلاتے۔ اس کے بعد آتا ہے آگے کہ ایسا ہوا کہ جب انہوں نے ان کو تکلیفیں دیں، وہ نہیں چیخے چلائے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، تو ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ، پھر ہم نے انہیں اچھائیاں دے دی، مگر خوب عیاشیوں کرنے کا موقع دے دیا، یہاں تک کہ وہ اترانے لگے جو ان کو ملا تھا، اور انہوں نے کہا ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہتا تھا، کبھی اچھے دن ہوتے تھے، کبھی برے دن ہوتے تھے، یہ اونچ نیچ لگی رہتی ہے، یعنی یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ زلزلے آ جاتے ہیں، پلیٹیں ٹکراتی ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، کوئی نہیں، کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، یہ تو ایک معمولات زندگی ہیں، تو یہ اس سے ڈرنے ورنے کی کوئی بات نہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا تو یہ ہو گیا، یہ پہلے بھی ہوتا رہتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کہتے کہ ہم نے انہیں اچانک پکڑا، اور سورہ انعام میں بھی ہے یہ، اور یہاں پہ بھی ہے، پھر ہم نے ثم اخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ سورہ اعراف میں وہم لا یشعرون، انہیں پتہ بھی نہیں تھا، اور سورہ انعام میں ہے فاذا ہم مبلسون، وہ بجھ گئے بالکل، ان کی جو بھی اچھل کود تھی ساری مٹ گئی، ایک دم بیٹھ گئے۔ اس کے بعد سورہ اعراف میں اللہ نے کچھ سوالات اٹھائے۔ پہلی بات یہ کہ آج جو بستیوں والے دنیا میں ہیں، وہ کیا امن میں ہو گئے ہیں؟ آمن اہل القریٰ، کیا بستیوں والے امن میں آ گئے ہیں، نہ چنت ہو گئے ہیں، بے فکر ہو گئے ہیں، نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ ہم انہیں پکڑ لیں؟ وَهُمْ نَائِمُونَ، جبکہ وہ سو رہے ہیں، رات کو ہم انہیں پکڑ رہے ہیں جبکہ وہ آرام فرما رہے ہوں، بستروں پہ ہم انہیں دبوچ لیں، یا یہ کہ ہم انہیں پکڑ لیں دن چڑھے، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ اور اس ضمن کی جو آخری آیت ہے وہ بہت اہم ہے، کیا تم اللہ کی تدبیر سے ناچنت ہو گئے ہو؟ یعنی تم اللہ کی نافرمانیوں پر کمر بستہ ہو، اللہ کے دین کو پیٹھ دکھائے ہوئے ہو، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اور پھر اللہ کی پکڑ سے بے فکر بھی ہو۔ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کی پکڑ سے بے فکر وہی قوم ہوتی ہے جس نے تباہ ہونا ہوتا ہے، جس نے خسارہ پانا ہوتا ہے۔ اس روشنی میں آج ہم اپنا جائزہ لے لیں، اگر تو ہم اللہ کے وفادار ہیں، اللہ کے دین پر چلتے ہیں، متقیانہ روش ہے ہماری، پرہیزگار ہیں، تو پھر تو بے فکری کی بات ہے کہ ہم نے تو اللہ کے جو مطالبے تھے ان کو پورا کر دیا ہے، اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل فرمائے گا۔ اگر ہم سود خور ہیں، بے حیائیاں پھیلا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں پر کمر بستہ ہیں، اور اس کے بعد بھی بے فکر ہیں کہ اللہ رحم فرمائے گا، خیر ہی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ پھر یہ جو کچھ اللہ بنا کے لا رہا ہے نا، یہ ھذا عارض ممطرنا نہیں ہے، یہ وہی بل ہوا مستعجلتم بہ ہے۔ اس کا نتیجہ جو اب نکلنا ہے وہ ساری جو 70 سالہ جرائم ہیں ان کا جو بدلہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ تو جس کے دل میں ایمان کی رمق ہوگی اسے تو ڈر ہونا چاہیے کہ ہمارے کرتوت نہ معلوم ہمیں کس انجام سے دوچار کریں۔ تو تم تک خبریں نہیں پہنچیں، یعنی ان خبروں سے تم اللہ کی سنت نہیں سمجھے ہو، اللہ کے طور طریقوں سے نہیں واقف ہوئے ہو کہ جب کوئی قوم اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، اب اس میں بڑی دھمکی ہے،
اس میں بڑا زجر ہے، اس میں ایک تنبؤ اور تنبیہ ہے اگر انسان اس طرف متوجہ ہو۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم، وہ چکھ چکے اور ان کے معاملے کا وبال ان کو پڑ چکا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ قوم اجتماعی طور پر کوئی جرم کرے اور وہ اس کے وبال سے دوچار نہ ہو اور اس کا مزہ وہ نہ چکھے۔ انہوں نے چکھ لیا، تم چکھو گے۔ یہی اللہ کی سنت ہے، یہی اللہ کا دستور ہے، یہی اللہ کا طریقہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک قوم اجتماعی جرم کرے اور پھر وہ اپنے جرم کا مزہ نہ چکھے۔ فذاقوا وبال امرہم۔ اچھا، اس میں کئی طرح کی علمی مغالطے ہیں، میں جان بوجھ کے یہ لفظ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ میری امت پر اس طرح کا اجتماعی عذاب نہ آئے جس طرح کا اجتماعی عذاب سابقہ اقوام پر آتا رہا۔ ہم جو بے فکر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس بے فکری کی آخر کچھ وجوہات بھی تو ہوں گی نا، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے۔ لیکن جان لیجئے کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے یہ مطلق نہیں ہے۔ اگر یہ بات مطلق ہو تو پھر قیامت کیسے آئے گی؟ قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی ہے؟ تو قیامت آنی ہے تو کس امت پر آنی ہے؟ یہ تو حضور کی رسالت کا دور قیامت تک چل رہا ہے نا، اسی امت پر آنا ہے۔ یہ کہ کوئی محدود معنوں میں ہے، خاص معنوں میں ہے، آپ اس کا اطلاق علی الاطلاق اسے نہیں مان سکتے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ جب ہمارے سامنے ایک تاریخ ہے، اگر اس امت سے مراد عرب بھی لے لیں تو عربوں کو ٹھیک ہے اللہ نے پوری طرح تو ختم نہیں کیا، لیکن یہ کہ سزائیں تو جزوی تو سزائیں آتی رہی ہیں عربوں کے اوپر بھی۔ اور جزوی کا مطلب ایسا نہیں کہ 2-4 مرتے رہے، کروڑوں۔ جب تاتاریوں کا سیلاب آیا تھا تو کیا کچھ ہوا ہے؟ یا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کعبہ بھی اللہ تعالیٰ نے عربوں سے لے کے پھر تاتاریوں ہی کے حوالے کر دیا۔ یہ ترکان عثمانی ہی تھے نا کہ جو پھر اس کی انتظام چلاتے رہے۔ تو جب قرآن مجید ایک بات کہہ رہا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے روح گردانی کی تم کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا، تو پھر اس حدیث کو آپ مطلق کیسے مان سکتے ہیں؟ صرف اس کا یہ ماننا ہوگا کہ ہٹا تو دے گا، سب کو جیسے جڑ کاٹ دیتا تھا اس طرح جڑ نہیں کاٹے گا، تمہیں زندہ رکھے گا، کچھ لوگ باقی رہیں گے۔ یہ آخری جو بھی اس اسلام کا احیاء ہونا ہے اور دنیا میں اللہ کے دین نے غالب ہونا ہے تو وہ بھی تمہاری سرکردگی میں ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں کوئی گزندی نہیں پہنچے گی، تمہیں کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچے گی، تم پر کوئی سزا اللہ کی طرف سے آئے گی نہیں۔ ہاں، عذاب استیصال نہیں آئے گا، جڑ نہیں کٹے گی، لیکن یہ کہ دھچکے تو پہنچیں گے، لگیں گے، صدمے برداشت کرنے پڑیں گے اور جان و مال کا جو ہے نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ یہ ہوتا رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہوتا رہا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ بے فکری اور یہ اچھا اسی طرح یہ سمجھیں مسلمانوں میں سے کسی بستی کا نیست و نابود ہو جانا ہے، یہ بھی قرینہ قیاس ہے، ممکن ہے۔ بلکہ یہ کہ اب 2005 کے زلزلے میں کتنی بستیاں ہیں جو ویراں ہو گئیں اور بالکل ان پر وہی کیفیت ہو گئی جیسے قوم عاد یا قوم سمود کا معاملہ ہوا۔ تو بحیثیت مجموعی وہ عذاب نہیں آئے گا، اس کے کسی بازو پر، اس کے کسی جز پر، اس کے کسی حصے پر اس طرح کا عذاب آ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بے فکری تو بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ کیا پتہ وہ بازو ہم ہی ہوں، کیا پتہ وہ جز ہم ہی ہوں، کیا پتہ وہ خطہ جس پر وہ اب عذاب آنے والا ہے وہ ہمارا ہی ہو۔ لہٰذا یہ بالکل اس طرح کی بے فکری خواہ علمی بنیادوں پر ہو یا بے ایمانی کی بنیاد پر ہو، اس کا انجام وہی ہے جو قرآن مجید نے بتایا، فَلَا يَعْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی سزا کا جو اسٹریٹجی ہے اس سے ناچند صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہوں۔ تو الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا، تو وہ چکھ چکے، تو تم نے چکھنا ہے۔ وہ اپنے گناہوں کا جو ہے وبال اٹھا چکے، تم نے اٹھانا ہے۔ وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ اور یہ نہیں کہ وہ ہو گیا تو ختم کہانی، اس لیے کہ ان پر جو ہے وہ غرق کر دیے گئے یا ان پر باد و باران بھیج دیا گیا یا کڑک کے نتیجے میں ختم کر دیے گئے تو کہانی ختم ہو گئی۔ نہیں، آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ادھر آگے جب پہنچیں گے تو اور ان کے لیے شدید اور دکھ دینے والا، علم سے یہ ہے نا، علمناک، اس سے علیم کا لفظ، تکلیف دے، دکھ دینے والا، وہ عذاب ان کے لیے آگے مقدر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ۔
یہ ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر۔ اب بینات وہ روشنی یا وہ دلیل یا وہ شے کہ جس کے نتیجے میں حق منکشف ہو جائے۔ سادہ ترین بات یہ ہے، وہ معجزہ ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا تھا یا ید بیضہ تھا، یا وہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل ہو کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ یعنی وہ دلیل خواہ عقلی ہو یا حسی ہو کہ جو انسان کو مبہوت کر دے، فَبُہِتَ الَّذِي کفر، اس کے پاس کوئی جواب باقی نہ بچے۔ معلوم ہوا بات سمجھ میں آ گئی ہے، یہ بینہ ہے۔ تو یہ جو رسول آئے تھے اپنی اپنی امتوں کی طرف، یہ بینات لے کے آئے تھے، روشن دلیلیں لے کے آئے تھے، بات سمجھ میں آ جاتی تھی لوگوں کو، اس کے بعد وہ انکار کرتے تھے، تب پکڑے جاتے تھے۔ اب یہاں پہ بھی ایک تصور، وہی علمی تصور آ گیا ہوا ہے، اور بڑے دانشور جو ہمارے آج کے دور کے عصر حاضر کے سب سے بڑے جو ہے زعیم ہیں علامہ جاوید غامدی صاحب، انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ یہ تو جب تک اتمام حجت نہ ہو تو عذاب تو نہیں آ سکتا۔ تو پھر در حقیقت یہ تو قیامت کا بھی انکار کر دینا چاہیے کہ نہ اب کسی رسول نے آنا ہے۔ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اتمام حجت تو رسول کے ہاتھوں ہو سکتی ہے، اب مسلمانوں کے ہاتھوں تو اتمام حجت نہیں ہو سکتی، تو اگر ان کی بات کو مان لیا جائے تو اب رسول تو کسی نے آنا نہیں، لہذا اتمام حجت ہونا نہیں، تو پھر قیامت کیوں ہوگی؟ قیامت ہے تو عذاب ہے نا، ان زلزلۃ الساعہ، یہ جو قیامت کا زلزلہ ہے یہ عذاب عظیم ہے تو عذاب، تو یہ عذاب کیوں آئے گا پھر؟ تو معلوم ہوا کہ ان کا اتمام حجت کا فلسفہ ہے غلط، اس میں کوئی مغالطے موجود ہیں، اگر پورا غلط نہیں بھی تو اس میں کسی نہ کسی درجے میں ٹھوکر انہوں نے ضرور کھائی ہوئی ہے۔ تو اب حجت کیسے قائم ہوگی؟ بہرحال حجت قائم ہونا تو اپنے جب بینہ کیا ہے، اب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، خود اسے بینہ بنا کر اتارا ہے۔ یعنی دیکھیے جو پہلے رسول آتے رہے ان کو اللہ تعالیٰ بینات، حسی بینات دیتا رہا، معجزے ہیں۔ اب وہ حضرت صالح علیہ السلام ہیں، انہوں نے چٹان کے اندر سے جو ہے لوگوں کو گابن اونٹنی نکال کے دکھا دی، ایک بینہ ہے، بالکل ایک دم بات سمجھ میں آنے والی ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ کام تو اللہ ہی کر سکتا ہے، لہٰذا ان کے لیے ایک بینہ بن گئی۔ لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر اس طرح کا کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا جسے چیلنج کے طور پر پیش کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال دنیا سے، رسالت تو ان کی رہنی تھی قیامت تک، اور خود انہوں نے نبوت کا دور ایک وقت معینہ کے لیے تھا، رسالت کا دور جو ہے وہ قیامت تک ہے، نبوت کا دور محدود مدت تک کے لیے ہے، تو اس معجزے نے تو حضور کے ساتھ ہی ختم ہو جانا تھا۔ وہ معجزے کی جگہ اصل میں قرآن مجید دیا گیا، اور اسے کہا بھی کیا گیا، دیکھیے یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ خود بینہ ہے، یہ الہدا کی بینات پر مبنی ہے۔ اس لیے میں نے پہلے ہی بینات کی وضاحت میں یہ بات کہہ دی تھی کہ وہ کوئی حسی معجزہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ حجت تو قائم ہو گئی نا، بات سے قائم ہو گئی، اسے معجزہ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو جہاں پہ ناسمجھ لوگ تھے یا ابھی ان کی عقل اس سطح پر نہیں تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے حسی معجزے دکھا کر ان کا منہ بند کر دیا، اور جہاں کوئی عقل ہے، کوئی بات سمجھ میں آ سکتی ہے، وہاں دلیل دے کر منہ بند کر دیا۔ اور آج کا انسان معقولیت کی معراج پر پہنچا ہوا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر، اس پر حجت قائم کرنے کے طور پر قرآن مجید کو اتارا اور محفوظ بھی کر دیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کے نگہبان ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی ترمیم نہیں ہوئی، کوئی تحریف نہیں ہوئی، لہٰذا یہ تمام نوع انسانی کے لیے حجت ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی ہے، باقیوں کے لیے تو بعد میں ہوگا، جنہوں نے مان لیا ان کے لیے تو ہے ہی ہے۔ لہٰذا قیامت تک کے لیے کہ انسانوں پر حجت کی حیثیت اور دلیل کی حیثیت اب قرآن مجید کو حاصل ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ یعنی وہ جو دونوں مل کے بینہ بنتے ہیں نا، رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے جو رسول ہے، یتلو صحفا مطہرہ،
جو اللہ کے پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرتے ہوں تو وہ دونوں جمع ہو کر جو بنے بینہ، تو وہ جو بینہ ہے رسول کی سنت بھی اگر اس میں شامل ہے تو اللہ نے اس کو بھی محفوظ کرنے کا سارا اسباب جمع کر دیے، محدثین کے ذریعے سے احادیث جمع کر کے سنت محفوظ کر دی۔ لہذا یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو گئیں تو یہ ایک بینہ بن گئی لوگوں کے سامنے۔ تو وہ ان کے پاس جب وہ بینات آئیں انہوں نے اس کا انکار کیا۔ ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول بینات لے کر، فقالوا، انہوں نے یہ کہا، لوگوں نے رسولوں کو جواب یہ دیا، اب بشر یہدوننا، کیا ہمیں بشر ہدایت دیں گے؟ اب یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے، بلکہ قرآن مجید نے بعض جگہوں پہ اس پہ تبصرہ اس طرح کیا ہے کہ اگر ہم سمجھ رہے ہوں تو مسکراہٹ آ جاتی ہے لبوں کے اوپر، کہ کچھ انسان کھڑے ہیں وہ باقی انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انسان کی اطاعت نہ کرنا، یہ جو رسول ہے یہ تمہاری ہی طرح کا انسان ہے، تو اگر تم نے کسی انسان کی اطاعت کی تو بڑا خسارہ پاؤ گے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، کس کی اطاعت کرو؟ ہماری اطاعت کرو، تم کیا ہو؟ یعنی جو کہہ رہے ہیں ساتھ ہی اپنے پاؤں پہ بھی کلاڑی چلا رہے ہیں، لیکن سمجھ اس کی نہیں آ رہی ہے۔ اور در حقیقت اصل بات اس کے اندر قرآن مجید یہ بتا رہا ہے بٹوین دا لائن کہ اس طرح کے لوگ اپنے آپ کو چوزن پیپل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں بلڈی سویلین کو کہا جا رہا ہے کہ کسی بلڈی سویلین کی اطاعت نہ کرنا، ہماری اطاعت کرتے رہنا، یہ ایسی ہی بات ہے۔ ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا، انہوں نے کہا بشر یہدوننا، کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ اچھا، یہ ایسی بات رہی ہے تاریخ میں، انسانی عقل یہ بات ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئی، یا اس کے جذبات یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کے بھیجے وہ انسانی ہو۔ یعنی آدمی اس کے لیے اس کے تصور سے یہ بات دور رہی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اگر کسی کو میسنجر بنا کے بھیجے گا تو وہ کوئی مافوق البشر ہستی ہونی چاہیے، انسان نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا جب نبی اور رسول موجود ہوتے تھے تو ان کا انکار کیا جاتا تھا اس وجہ سے کہ یہ بشر ہیں، یہ ہماری جیسے انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یعنی انہیں کھانا پینا نہیں چاہیے، انہیں شادی بیاہ کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہیے، اور ویسے بھی انہیں اڑنا چاہیے، ادھر ادھر آنا جانا ہو تو بس بٹن دبائیں، ادھر شف کریں، یہاں سے وہاں پہنچ جائیں۔ تو مطلب اس طرح کے تصورات نبیوں اور رسولوں کے ساتھ رکھے جاتے رہے۔ اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے، اگر اسے فرشتے کی صورت میں بھیجتا تو لوگوں کو سمجھ نہ آتی کہ یہ کیا چیز ہے، وہ دیکھتے کیسے، فرشتہ تو انہیں نظر نہ آتا۔ اگر انہیں انسانی صورت میں بنا کے بھیجتا تو پھر پہلا مسئلہ تو یہ بن جاتا ہے کہ وہ تو انہیں پھر بھی انسان ہی نظر آتا ہے، انہیں کیا پتہ یہ فرشتہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں، یہ فرشتہ تو نہیں ہو سکتا، یہ دیکھیں نا یہ اچھا والا انسان ہے۔ لیکن یہ کہ اگر کچھ ایسی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے، نہ کھاتا نہ پیتا نہ کچھ کرتا ہے، تو اگلا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے تو مسئلے مسائل ہی کوئی نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، نہ اس کو بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، تو یہ اگر نیک بن کے زندگی بسر کر رہا ہے تو کون سا تیر مار رہا ہے، نہ جورو نہ جاتا، اللہ میاں سے ناتا، تو اس کے لیے تو بڑا آسان کام ہے اللہ سے تعلق جوڑنا، جبکہ ہم نے تو پیٹ کا ایندھن اس کے بجانے کا سامان بھی کرنا ہے، برادری کا مسئلہ ہے، گھر بار کے معاملات ہیں، تو ہم نے تو یہ سارے کھکھیڑ مول لیے ہوئے ہیں، یہ چلانے ہیں، تو وہ حجت تو قائم ہی نہ ہوتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب بھی بھیجا انسانوں پر حجت قائم کرنے کے لیے، انسانوں ہی میں سے کچھ چنیدہ لوگوں کو چن کر ان کو ان کی طرف مبعوث کیا، اور انسانوں نے پھر یہی بہانہ بنا لیا کہ یہ ہم ہی جیسے انسان ہیں، ان کو ہم کیسے مانیں کہ یہ اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، نہیں مانا اور انکار کر دیا۔ اور یہ آج بھی یہ بات اسی طرح ہے، اس کا ظہور ذرا مختلف انداز میں ہوا ہے، چونکہ وہ نبی ہیں لہٰذا بشر نہیں ہو سکتے۔ بشریت کے انکار، یعنی اس کی صورت پہلے یہ ہوتی تھی بشریت کی وجہ سے نبوت کا انکار ہوتا تھا، اب نبوت اگر تسلیم کر لی ہے تو بشریت کا انکار ہو جائے گا۔ تو پیچھے مسئلہ ایک ہی ہے کہ نبوت اور بشریت آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اچھا، یہ چیز اگر آپ سمجھ لیں تو پھر جو اس مسئلے کو سمجھانا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ اس طرح جب چیز سامنے آتی ہے تو اب دیکھیں قرآن مجید کی صریح آیت اس کے اوپر موجود ہے کہ اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا و من الناس، اللہ چن لیتا ہے رسول فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔
تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ انسانوں میں نبوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور یہ تو قرآن مجید کی آیا بینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے رسولوں کو چنتا ہے اور فرشتوں میں سے بھی چنتا ہے۔ اب اس میں یہ بات بھی بہرحال سمجھ لینے کی ہے کہ انسانوں میں سے جبریل علیہ السلام کو اللہ نے چنا، اپنا پیغام ان کو دیا۔ جبریل علیہ السلام اس پیغام کو لے کے جو انسانوں میں سے رسول اللہ نے چنا ہوتا تھا وہ اس کو دے دیتے۔ یہ لنک ہے، یہ کڑیاں ہیں، اللہ کا پیغام انسانوں کے لیے اللہ نے وہ پیغام جبریل کو دیا، جبریل نے آ کے انسان رسول کو دیا، انسان رسول جن کی طرف اپوائنٹڈ تھا ان کی طرف اس نے وہ پیغام پہنچا دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کو جو آخری پیغام دے کے بھیجا گیا وہ ساری نوع انسانی کے لیے ہے۔ اور یہاں ایک اگلی کڑی قائم ہو گئی کہ حضور نے جانے سے پہلے وہ پیغام اپنی امت کے سپرد کر دیا کہ اب تم نے ساری نوع انسانی پر حجت قائم کرنی ہے، اور یہ حجت قائم کرنے کے لیے اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا جو غامدی صاحب کہتے ہیں، اب وہ جب نظام قائم ہو جائے گا نوع انسانی کے اوپر اس کی حجت قائم ہو جائے گی۔ اور اگر نظام قائم نہیں ہوتا، اجتماعی نظام خلافت راشدہ کا جیسے تھا ویسا قائم کر کے اگر دنیا کو نہیں دکھاتے مسلمان، تو دنیا سے پہلے مجرم مسلمان ہیں، لہذا ٹھکائی پہلے ان کی ہونی ہے جیسے کہ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ ہے بالکل سادہ اصول جو ان آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا، تو انہوں نے انکار کیا، یعنی یہ ان کے لیے مستبد تھا کہ وہ یہ سمجھیں کہ بشریت کے ساتھ نبوت جمع ہو سکتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ فکفروا وتولوا، اور انہوں نے منہ موڑ لیا، یو ٹرن لے لیا، پیٹھ پھیر دی۔ واستغنى اللہ، اللہ بھی ان سے مستغنی ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے الفاظ جو یہاں پہ آئے ان پہ ذرا غور کریں، کچھ نتیجہ نکلے گا۔ نبوت کیا ہے؟ رحمت ہے، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ نے جو ابھی تعارف جو اللہ کا ہم نے پڑھا، جس کی تسبیح ہر شے کر رہی ہے، جو بادشاہ ہے، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو اس بات کی کیا پرواہ ہے کہ کوئی مسلمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی شفقت ہے، یہ اس کی غفوری ہے، رحیمی ہے، ودودیت ہے کہ اس نے اپنے رسولوں کو اپنا پیغام دے کے بھیجا کہ جاؤ میرے ان بھٹکے ہوئے بندوں کو سمجھاؤ۔ جن کو سمجھایا انہوں نے نخرہ کیا، انہوں نے منہ موڑ لیا، انہوں نے پیٹھ دکھا دی۔ واستغنى اللہ، اللہ بھی بے پرواہ ہو گیا۔ اس نے پھر یعنی جو اس نے مہربانی اور عنایت ان کی طرف کی تھی، انہوں نے منہ موڑا، اس نے بھی موڑ لیا، اس نے ان سے استغنا برت لیا، ان سے لا تعلق ہو گیا۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ تو ہے ہی غنی، اسے احتیاج ہی نہیں ہے کسی کی۔ یہ دنیا والے کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، اس بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی آخر کوئی وزیر رکھنے پڑتے ہیں، کوئی مشیر رکھنے پڑتے ہیں، اسے ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کا تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ غنی ہے، اسے کوئی احتیاج ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے محتاجی ہے ہی نہیں، اور حمید ہے، وہ خود اپنی یعنی تعریف شدہ ہے، اسے کسی کی تعریف کی بھی حاجت نہیں ہے، کوئی اس کو جو ہے جو تعریف کرے، محمود بنائے، اس کی اسے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ واللہ غنی، بلکہ اس سے اگلی بات بھی سمجھ لیجئے، یہاں بات جو ہے ایک حد تک بیان کی گئی ہے، اس کے منطقی انجام تک نہیں پہنچایا گیا کہ اللہ نے پیغام پہنچایا، انہوں نے انکار کیا، اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، بس چھوڑ دیا یہاں۔ لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ اللہ کے پیغام کے چھوڑنے کے نتیجے میں یہ سٹیپ 1 ہے کہ اللہ ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ سٹیپ 2 کیا ہے؟ اللہ ان سے انتقام لے گا۔ سزا دینا ہلکا لفظ ہے، اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے سمجھایا گیا۔ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس نے ان سے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، پیٹھ پھیر لی۔ جو یہاں پہ تولّوا کے الفاظ ہیں، وہاں اعراض کے الفاظ ہیں، توجہ نہیں کی، کنی کترا گیا۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے۔ تو یہ انتقام کا لفظ آیا وہاں پہ، یہاں تو آیا نا کہ اللہ نے بھی اس سے توجہ ہٹا دی، جو عنایات تھیں ان کو روک لیا۔ وہاں پہ جو بات ہے وہ اس سے اگلی بات ہے کہ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے۔
اب اس انتقام کی دو سطحیں، ایک انفرادی ایک اجتماعی۔ ایک فرد نے انکار کیا، اس کا بدلہ تو اسے آخرت میں ملے گا، انتقام اس کا وہاں ہوگا۔ اور ایک قوم نے بحیثیت مجموعی انکار کیا، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، یا یہ کہ قریش کے وہ سردار جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، تو ان کا پھر سزا اسی دنیا میں بھی ہے، آخرت میں تو ہوگی افراد کی سطح پر، اجتماعی سطح پر سزا یہاں پہ یہ انہیں وہ جو عذاب استحصال آیا قوم عاد و سمود پہ کیوں آیا؟ وہ انکار کے نتیجے میں انتقام تھا اللہ کا جو اللہ نے ان سے لیا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو بدر میں 70 مارے گئے 69 لوگوں کے ہاتھوں، تو کیوں کہا اسے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی؟ نبی وہ آپ تو نہیں تھے، اس لیے کہ یہ اللہ کا انتقام تھا۔ اور اسی لیے اب وہاں پہ کوئی تلواروں کا انتظام کرنا مشکل تو نہیں تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو مدینے سے نکالا، ایک قافلے کی خاطر نکالا، لشکر کے لیے نکالا ہی نہیں، تاکہ دنیا کو نظر آئے کہ یہ اللہ کا انتقام ہے۔ یہ جنگ نہیں تھی کہ دو گروہ آپس میں ٹکرائے اور ایک گروہ نے دوسرے کو شکست دے دی، بلکہ یہ نظر آ جائے کہ یہ اللہ کا انتقام تھا۔ تو انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم ایسے مجرموں سے انتقام لیں گے۔ اور اس وقت اس جرم کی مرتکب دنیا کے مقابلے میں امت مسلمہ خود زیادہ ہے، کہ قرآن ہمارے پاس ہے، پڑھتے پڑھاتے ہم ہیں، عقیدت احترام کا تعلق ہم رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اور غیروں کے کردار میں اگر کوئی فرق نہیں تو پھر بڑا مجرم کون ہے؟ انا من المجرمین منتقمون۔ تو فکفروا، تو انہوں نے انکار کیا، وتولا، انہوں نے منہ موڑا، واستغنى اللہ، اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ اچھا، اسی بے پرواہی کا ایک مظہر یہ ہے کہ تمہیں اب اگر ہندو بوبوڑیں یا کوئی مشرک آ کے تمہارا جو ہے نوچیں، یا تم پر کوئی ہیل فائر میزائل آئیں، اب اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ تم نے اگر اللہ کی پرواہ نہیں کی تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی ایک نیچرل جو ہے وہ عمل ہے، فطری عمل ہے کہ تمہارے دشمن آئیں اور تمہیں جو ہے نقصان پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کو نہ آئے، تمہارا ساتھ نہ دے۔ یہی مفہوم ایک حدیث میں بھی آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے اور آپ نے غیر معمولی طور پر کوئی کلام نہیں کیا گھر میں، اور سیدھے مسجد چلے گئے۔ اب یہ کیفیت دیکھ کے حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ کوئی بڑا خاص معاملہ ہے۔ ان کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ میں بھی سنوں کہ کیا کیفیت ہے، لہٰذا وہ مسجد کی دیوار کے ساتھ کان لگا کے کھڑی ہو گئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ تشریف فرما ہو کے جو خطبہ دیا ہے اس کے یہ الفاظ ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ تعالیٰ یقول لکم، بے شک اللہ تعالیٰ تم سے یہ کہتا ہے، مرو بالمعروف، نیکی کا حکم کرو، وانہوا عن المنکر، برائی سے روکو، قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، اس سے پہلے کہ تم دعائیں کرو میں جواب ہی نہ دوں۔ واستغنى اللہ، اللہ غنی ہو گیا، بے پرواہ ہو گیا، دعائیں کرتے رہو جواب ہی نہ دوں۔ وَتَسْأَلُونِي، اور تم مجھ سے مانگو، سوال کرو، فَلَا أُعْطِيَكُمْ، میں دوں ہی نہ، عطا ہی نہ کروں۔ وَتَسْتَنْصُرُونِي، اور تم مجھ سے مدد مانگو دشمنوں کے مقابلے میں، فَلَا أَنْصُرَكُمْ، میں تمہاری کوئی مدد نہ کروں۔ آج دیکھیں نا، خانہ کعبہ میں بھی دعائیں ہو رہی ہیں، مسجد نبوی میں بھی دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن مسلمانوں کے حالات نہیں بدل رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہا اگر تم استغنا کرو گے تو میں بھی استغنا کروں گا، میں بھی بے پرواہ ہو جاؤں گا۔ تو اللہ بے پرواہ ہو گیا، واللہ غنی حمید، اور اللہ ہے ہی بے پرواہ اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ اب آخری جو ایمان کی کڑی رہ گئی ہے، ایمان بالآخرہ، اس کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے، اور بلکہ یہ کہ جس انداز میں آ رہی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کی بے پرواہی کا اصل سبب یہ ہوتا ہے، وہ کسی چیز کو توجہ سے سنتا اس لیے نہیں ہے کہ جب وہ آخرت کی پکڑ یا آخرت کے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور آخرت سے محرومی یا آخرت پر ایمان، وہ جو اس سے لا تعلقی، اس کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ کئی بنیادیں ہیں، یہاں ایک بیان ہو رہی ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، زوم ہے، خیال خام ہے، گمان یا گمنڈ ہے کافر لوگوں نے کہا، انہوں نے یہ گمان کیا، انہوں نے یہ خیال خام کیا کافر لوگوں نے، لن یبعثوا، کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے، ان کی باز پرس نہیں ہو، اٹھائے نہیں جائیں گے تو باز پرس نہیں، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ بے فکر اس لیے ہو گئے نا کہ ٹھیک ہے مر تو ویسے بھی جانا ہے، کوئی نہیں، 4 دن پہلے مر جائیں گے یا بعد میں مریں، بالکل اس سے تو کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا ہے، دوبارہ تو اٹھائے نہیں جانا، لہذا نیک بننے کی کیا ضرورت ہے۔
لہذا رسولوں کی باتوں پر توجہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان کا خیال خام یہ ہے کہ یہ ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اچھا، اب یہ جو بات یہاں پہ میں نے کہا ایک بات بیان ہوئی ہے نا، تو اس کے ساتھ ہم اپنی باتیں جوڑ لیں کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لیکن وہ یہ ساتھ سمجھتے ہیں کہ اٹھائے تو جائیں گے لیکن بخشے بھی جائیں گے، تو ان کو کیا فکر ہوگی؟ فکر تو ان کو بھی، جیسے جن لوگوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کا امید نہیں، وہ آخرت کے اعتبار سے بے فکرے ہیں نا، تو جن کو یہ امید ہے اٹھیں گے لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ بخشے بخشائے ہیں، ان کو کیوں فکر ہو؟ آگے چلیے، جن کا یہ خیال ہے کہ اٹھائے تو جائیں گے، حساب کتاب بھی ہوگا اور سزا بھی ملے گی، لیکن ہمارے کوئی جاننے والے ہیں جو ہمیں بچا کے لے جائیں گے۔ سفارش کا تصور، وہ سفارش نبی کی ہو یا کچھ بزرگوں کی ہو، اور اس میں بھی کئی قسم کے درجے ہیں، اپنے اپنے درجوں کی سفارش ہے۔ ہم نے تو ایسے لوگوں کی باتیں بھی سنی ہیں کہ جو اپنے مریدوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم فکر نہ کرنا، ہم اللہ کو باتوں میں لگائیں گے، تم پیچھے سے نکل جانا۔ تو جس آدمی کا یہ ذہن بن جائے اسے کیا فکر ہوگی پھر؟ تو یہ سارے زوم ہیں، یہ خیال خام ہیں، یہ گھمنڈ ہیں بس۔ اچھا، اس میں جو سب سے سیٹل انداز ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک دانشور جو تھے ہمارے، فوت ہو گئے، پتہ نہیں اب ان کس حال میں ہوں گے، تو انہوں نے ایک تصور پیش کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا غفور ہے، رحیم ہے، اور یہ کہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کی ہتھیلی پہ انگارہ رکھے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو 70 گنا ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے، وہ لوگوں کو دوزخ میں ڈال دے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ویسے اللہ نے، جیسے ماں بھی ڈراتی رہتی ہے نا، ٹانگ توڑ دوں گی، یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی، تو اللہ نے بھی کہا دوزخ میں ڈال دوں گا، وہ کر دوں گا۔ ایسا ہونا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کے یہاں بھی کہا کہ حشر ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ شیطان کو معاف کر دے گا۔ شیطان کو بھی جنت میں لے گئے نا، ظاہر ہے غفور و رحیم ہے، تو پھر شیطان کیوں دوزخ میں جائے؟ اب ان کو کوئی فکر ہو سکتی ہے آخرت کے بارے میں؟ ایک اور صاحب فوت ہو گئے، وہ بھی بڑے انفلوئنس تھا ان کا بھی ایک اپنا ایک خیال تھا۔ انہوں نے کہا دیکھیں قرآن مجید میں آیا ہے کہ نہیں کہ جنت جو ہوگی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، ارضھا کارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ تو اس وقت دنیا میں 6 ارب انسان رہتے ہیں، 4.5 ارب 5 ارب کافر ہیں، وہ تو نہیں جائیں گے جنت میں۔ تو اگر یہ 1 ارب مسلمان بھی جنت میں نہیں جائیں گے تو اتنی بڑی جنت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ سرٹیفکیٹ انہوں نے بھی تو ایشو کر دیا نا سارے مسلمانوں کے لیے۔ اب مسلمان کو چوری چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے ویسے بھی جنت میں چلا جانا ہے۔ اب مسلمان کو کرپشن چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے ویسے بھی جنت میں چلا جانا ہے۔ تو یہ سارے زوم ہیں۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان کا خیال یہ تھا کہ دوبارہ اٹھیں گے نہیں۔ جن کا خیال یہ ہے کہ اٹھیں گے، انہوں نے ساتھ اور چیزیں جوڑ کر اس اٹھنے کو نیوٹرلائز کر لیا ہے، اس کی چنتا ختم کر دی ہے۔ اور پھر کسی کو خیال آیا ہوگا کہ چلو یہ تو حشر کے دن ہوگا نا، یہ اس سے پہلے قبر میں جو ستیاناس پھر جائے گا اس کا کیا کریں؟ پرویز صاحب نے کہا اس کی فکر ہی نہ کرو، وہ عدالت لگنے سے پہلے کیسے سزا ہو سکتی ہے بھائی؟ آپ بے فکر رہیں، وہ بھی کوئی قبر وبر کا عذاب بھی نہیں ہے، یہ سارے مولویوں نے ڈھکوسلے بنا دیے ہیں۔ تو بے فکری، جب اس سطح کی بے فکری آ جائے گی تو پھر عمل سیدھا نہیں ہو سکتا، پھر آپ واز کہتے رہیں، کسی کو کیا پرواہ ہے اس بات کی؟ تو زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، قل، اب یہ دیکھیے انداز، اے نبی فرما دیجئے بلا، کیوں نہیں، وَرَبِّی، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے، لَتُبْعَثُنَّ، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، پھر تم لازماً جتلا دیے جاؤ گے جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں اور آگے بڑھایا ہے، اس میں بڑی عمدہ مثال دی ہے۔ یہ جو یہاں نا تبعثن، تو وہاں تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، جیسے روز صبح اٹھ جاتے ہو۔ پہلے یہ تم مرو گے، جیسے تم روز رات کو سو جاتے ہو، اور پھر تم لازماً اٹھائے جاؤ گے جیسے تم روزانہ صبح اٹھتے ہو۔ پھر تمہیں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، نیکی کا نیک بدلہ، برائی کا برا بدلہ،
بِالسُّوءِ سُوءًا، جو برائی کی ہوگی وہ، اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا، یا تو وہ ہمیشہ کی جنت ہوگی، أَوْ لَنَارٌ، یا یہ کہ ہمیشہ کی آگ ہوگی۔ تو وہ جو رب العالمین ہے، اس نے جو رحمت للعالمین بھیجا، اس سے کہلوایا اپنے رب کی قسم کھا کے کہو کہ یوں ہونا ہے۔ کل کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں، وہ ربی، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے۔ اچھا ویسے اس میں اگر آپ ایک بات اور بھی سوچیں، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، اس میں دلیل کیا دی ہے؟ دلیل تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو محمد رسول اللہ کی قسم ہے بس۔ اور اس میں اصل دلیل، اسے دلیل خطابی کہیں گے نا۔ قسم کون کھا رہا ہے؟ قسم وہ کھا رہا ہے جس کے دشمن بھی کہتے ہیں اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تو قرآن مجید کے بعض دلائل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھیے کہ سیرت و کردار کی بنیاد پر وہ دلیل بنتی ہے، وگرنہ دلیل ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ دونوں مل کے بینہ بنتے ہیں، اس حقیقت کو اس سے سمجھیے، یہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ کیسے؟ وہ اسی طرح کہ بعض جگہ قرآن مجید کی اپنی حقانیت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ثابت کر رہا ہوتا ہے۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے چندان دشوار نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیے یہ 7 آیات جو ہم نے پڑھی، اس میں 3 جو حقیقتیں ہمارے سامنے آئیں۔ پہلی یہ کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، بکل شیء علیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ پھر یہ کہ اس نے جو رسول بھیجے، جن لوگوں نے ان کا انکار کیا، دنیا میں کس انجام سے دوچار ہوئے، اور یہ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو وہاں ان کے لیے جو سزا تیار ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقائق ہیں۔ جو شخص ان حقائق کو سمجھ لے کہ یہ ٹھیک ہیں تو اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تو لاؤ ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ یعنی اس کے علاوہ کوئی مفر ہی نہیں، بھاگنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اب نجات اس کے بغیر ہے ہی نہیں کہ آپ یہ کام کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ اور قرآن مجید پر ایمان لاؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ اب وہ ایمان کا ذکر آ گیا تو اس آیت میں، آیت کے اس حصے میں جا کر عمل کا بھی معاملہ آ گیا۔ وہ 2 ہی چیزیں نا، ایمان اور عمل، آگے وہ بات آ بھی جائے گی، لیکن یہاں اس آیت میں جو دعوت دی گئی ہے تو اس دعوت کے اندر دونوں چیزیں شامل ہو گئیں۔ حکم تو آ گیا ایمان لانے کا، ساتھ ہی اس ایمان کا نتیجہ عمل کی صورت میں بھی نکلنا چاہیے، کردار بھی بدلنا چاہیے۔ صرف سوچ بدلنے کی بات نہیں ہے، سوچ کے مطابق عمل بھی ڈھلنا چاہیے۔ اب یہ کہ ایک منظر ہے جو ہمارے سامنے لایا گیا ہے۔ اصل میں یہ بھی ہوتا ہے نا، دنیا میں ہم ایک دوڑ میں لگے ہوتے ہیں، اور اس دوڑ کے اندر ایک کامیابی اور ناکامی کا تصور، جو بھی ہمارا معیار ہے اس کے مطابق رول پلے کر رہا ہوتا ہے۔ ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے اس کا ایک معیار ہوتا ہے، اور دنیا میں عام طور پہ یہ کہ ہم نے جو ہمارا پروفیشن ہے کیا ہے، ہمارا جو کاروبار ہے کیسا ہے، ہماری رہائش کہاں پر ہے، اولاد کی تعلیم و تربیت کا کیا سامان ہے، اسی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں نا کون کامیاب آدمی ہے کون ناکام ہے۔ پھر یہ کہ کتنی ترقی کی ہے، کہاں تک پہنچا ہے، کوئی اقتدار کے اوانوں میں کہاں تک رسائی حاصل ہوئی ہے، یا یہ کہ خود کہاں جا کے براجمان ہوا ہے۔ ایک معیار وہ ہے جو فرعون نے مقرر کیا، ایک معیار وہ ہے جو قارون نے مقرر کیا، ایک معیار وہ ہے کہ جو کوئی طاقتور حامان جیسا مقرر کرتا ہے۔ تو یہ سارے کامیابی کے معیارات ہیں جن کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون شخص زندگی میں کامیاب ہے، کون شخص ناکام ہے۔ لیکن یہ کہ کامیابی کے ان معیارات یا تصورات سے کوئی بھی انسان جو ہے اسے مفر نہیں ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اسی چیز کو لے کے قرآن مجید نے ایک بات رکھی ہے، فرمایا ایک اور دن بھی آنا ہے، یوم یجمعکم، وہ دن جب وہ اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، یہ دن ہے ہی جمع ہونے کا دن، جو جس دن میں سب نے جمع ہونا ہے۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی نا جیسے پانی نے نشیب کی طرف جانا ہی ہے، قانون قدرت ہے، وہ نشیب کی طرف جائے گا، جیسے آگ نے جلانا ہی ہے، تو ایسے ایک دن نے آنا ہی ہے جب سب نوع انسانی نے جمع ہونا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جو ہے ہی جمع ہونے کا دن۔
ذالک یوم التغابن، یہ دن ہے ہار اور جیت کا دن۔ یہ جو ہار اور جیت کا تصور ہے، آپ اسے غلط ٹائم پہ اپلائی کر کے دیکھ رہے ہو۔ یہاں کوئی ہار جیت نہیں ہے دنیا میں، کون جیتا کون ہارا۔ ہار اور جیت کا دن تو وہ دن ہے، یہاں کسی نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی اور وہاں اگر وہ ٹخنوں پہ سے پکڑ کے گھسیٹ کے دوزخ میں ڈالا گیا، ناکام انسان ہے۔ اور یہاں اگر کسی کو 2 وقت روٹی میسر نہیں آئی، سر ڈھانپنے کے لیے کوئی جگہ اس کے پاس نہیں تھی، چھپانے کے لیے، سر چھپانے کے لیے، وہاں اگر وہ جنت میں چلا گیا تو وہ کامیاب انسان ہے۔ تو انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کو اس دن پر، کہ آج کی جو یہ تو پوری زندگی ہے، اس کو ایک دن کہیں نا، یہ دنیا کی زندگی کو ایک دن کہیں، اس دن کے معیار پر نہ تولو اور نہ ناپو اور نہ دیکھو اور نہ جانچو اور نہ پرکھو۔ وہ جو دن یعنی وہ زندگی، لائف ہیئر آفٹر، اس دن کی جو کامیابی اور ناکامی ہے اس پر پرکھ کر دیکھو، اس معیار پر تول کے دیکھو، جانچ کر دیکھو۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اصل ہار اور جیت کا دن تو وہ ہے۔ اب وہ بتایا گیا جیتے گا کون، وہاں پہ کیا سکہ چلے گا کہ جس کی وجہ سے جیت آدمی ون کر سکتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو ایمان لائے گا اللہ پر، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے۔ اب دیکھیے وہ نیک عمل یہاں پہ ساتھ جڑ کے آ گئے ہیں، وہ جو اوپر واللہ بما تعملون خبیر تھا، یہاں اسے 7 شرط کے طور پر لے آئے ہیں، ایمان، نیک عمل۔ تو جو اچھا نیک عمل کا مطلب بھی ہمارے پھر وہ چونکہ تصورات ہی خراب ہو گئے ہیں، تو نیک عمل کا مطلب صرف چند جو ہے نا اعمال نہیں ہے، پورا جو فرائض دینی کا ہمارا تصور ہے، جس میں جہاد فی سبیل اللہ بھی شامل ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی شامل ہے، جان و مال کی بازیاں کھیلنا، قربانیاں دینا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کی زندگی کو سامنے رکھیں تب وہ نیک عمل کا تصور سامنے آئے گا۔ تو جس نے ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیا، یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ، ہم جھاڑ دیں گے اس سے اس کی برائیوں کو۔ یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی بڑا باریکی میں پڑ جاتا ہے، اس سے بھی بچنا ہے، یہ وضو یوں، اور کئی لوگ آپ نے 2 3 دفعہ وضو کرتے دیکھا ہوگا۔ تو یہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ سارا فوکس ان چیزوں پر ہو جاتا ہے، زندگی کو بطور کل نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اگر زندگی کا مقصد وہ ہو گیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس آدمی کے پاس کوئی برائی آئے گی نہیں، غلطیاں اس سے بھی ہوں گی، کوتاہیاں اس سے بھی ہوں گی، لغزشیں اس سے بھی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ایک وعدہ ہے اللہ کا کہ اگر زندگی کا رخ وہ ہے، ان لغزشوں سے، ان کوتاہیوں سے، ان برائیوں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر دیں گے، بلکہ یہ جھاڑ دیں گے جیسے گرد جھاڑ دی جاتی ہے، اگر وہ 2 شرطیں پوری کر لی جائیں۔ اچھا یہیں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، وہ جو رضا الہی والا مسئلہ، اللہ کی ظاہر ہے کوئی بھی عمل اگر اللہ کی رضا کے علاوہ ہو تو اس میں ریاکاری ہے۔ تو پہلی بنیادی بات یہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی کس کی رضا میں بسر کی ہے، زندگی کا مقصد کیا تھا، زندگی کا نصب العین کیا ہے۔ اپنی زندگی کا بہترین حصہ جوانی، جس کے بارے میں علیحدہ سے سوال ہوگا، دیکھیں وہ جو 5 سوالات ہیں اس میں زندگی کے بارے میں سوال ہے اور پھر جوانی کے بارے میں علیحدہ سے سوال ہے۔ وہ تو نوکری کرتے رہے غیروں کی، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں، یا سروسز پرووائیڈ کی انگریزوں کو، جا کے گولیاں ماری خانہ کعبہ پر، اور اس پہ بعد جب انہوں نے ریٹائرڈ کر لیا کہ اب ہمارے کسی کام کے نہیں ہو، اور ان کی مہربانی کے خچر کی طرح گولی نہیں ماری بلکہ پینشن بھی جاری کر دی، تو اس کے بعد آ گئے نیک بن کے، اب عمرے بھی ہو رہے ہیں، حج بھی ہو رہے ہیں، اور یہ کہ نیک محفلوں میں شرکت بھی ہو رہی ہے، اور اس کو کہاں ہم رضا الہی کے لیے کر رہے ہیں، اور اس میں بھی بڑی مہربانی کر کے کوئی 2-4 گھنٹے رکھ لیے رضا الہی کے، باقی اس میں بھی 19 گھنٹے اور ہی کھاتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا تسلی دل کو ہے رضا الہی کے لیے؟ زندگی کا مقصد کیا تھا، زندگی کن کاموں میں لگائیے، اصل نصب العین کیا تھا، اس سے پتہ چلے گا کہ رضا الہی کے لیے زندگی بسر کی ہے یا نہیں کی ہے۔
تو وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اس سے اگر کوئی غلطیاں بھی ہوئیں، کوتاہیاں بھی ہوئیں، چونکہ زندگی کا مجموعی رخ اللہ کی رضا کی طرف تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو جھاڑ دے گا، دور کر دے گا، اسے جو ہے ان جرائم میں پکڑے گا نہیں۔ وَيُدْخِلْهُ، اور اسے اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا جنات، ان باغات میں تجری من تحت الانہار، جن کے درمیان نہریں رواں ہوں گی۔ اچھا، یہ پانی کے ساتھ انسان کی کوئی خاص انسیت ہے نا، جہاں کہیں پانی ہوتا ہے ادھر ہی آپ کو پتہ ہے پکنک پوائنٹ بھی بنتا ہے، وہ ہم جو کہتے ہیں جی فلانی جھیل اور فلانا نہر، فلانی آبشار، تو ساری یہ جو نظر کو خیرہ کرنے والی جگہیں ہیں یہ پانی کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ جو جنت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، اس میں بھی وہ پانی کے جو ہے چشمے بائے ہوں گے، نہریں رواں ہوں گی اور وہ آبشاریں ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا، وہاں رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اب خالدین کے اندر بھی وہی ہے، مطلب ہمیشہ رہنا، اور ابدا اس کو یعنی اس میں تاکید، چونکہ انسان کی سمجھ میں یہ ہمیشگی کا تصور نہیں ہے، اس کو ہیمر کرنے کے لیے، اس کے اندر جو ہے اس کو اچھی طرح جو ہے پیوست کرنے کے لیے وہ کئی طرح کے قرآن مجید الفاظ لے کے آتا ہے۔ اب کوئی زندگی کا خاتمہ نہیں، یہ زندگی موڑ مڑتے ہوئے یہاں پہنچی ہے نا، وہ کہیں عالم ارواح میں تھے، پھر اس کے بعد ایک کیفیت جو ہے وہ موت کی آئی، پھر اس دنیا کی زندگی ہے، پھر ایک برزخ کا عالم ہے، پھر اس کے بعد حشر کا میدان ہے، پھر جا کے جنت میں پہنچیں گے۔ تو یہ جب اتنے اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہوں تو نیچرلی آدمی سمجھتا ہے کہ اب آگے کوئی اور منزل ہے، وہ جو ایک دریا سے پار اترا تو پھر ایک اور دریا شاید آگے ہوگا، تو یہ ایک تصور آتا ہے، اس کو یہاں پہنچ کے بتا، یعنی اس تصور کا خاتمہ، تجربوں کا خاتمہ، اب یہ زندگی ہمیشگی کی ہے۔ بلکہ اسی تصور کی وجہ سے جو دوزخ میں چلے جائیں گے، وہ سورہ مومن میں ان کی ایک دعا آئی ہے، اللہ سے دعا کریں گے کہ ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، 2 دفعہ تو نے ہمیں زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا، اب ہم اپنے جرموں کا اعتراف کر لیتے ہیں، فہل الی خروج من سبیل، اب بھی کوئی اگلی منزل بھی ہے، اس کی طرف نکلنے کا کوئی رستہ بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نہیں، اب وہ جو جب روس کو شکست دی تھی نا امریکہ نے، اور روس بالکل بیٹھ گیا تھا، تو اس کے بعد امریکہ میں جو خوشی کے شادیانے بجائے گئے، تو اس میں ایک یہ بھی تھا اینڈ آف ہسٹری، تاریخ اختتام پذیر ہو گئی۔ تو اصل میں تاریخ جا کے اختتام پذیر ہو رہی ہے جنت میں یا دوزخ میں، اب کوئی اور مرحلہ نہیں آنا، اب وہ جو چین آف ایونٹ ہے وہ آ کے یہاں پہ رک گیا ہے، اب یا جنت ہمیشہ کے لیے یا دوزخ ہے، اب اس میں ٹرن کوئی نہیں آنا، اسی رخ پر اب زندگی آگے بڑھے گی، اب اس میں کوئی اور موڑ نہیں ہے۔ تو خالدین فیہا ابدا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، ذالک الفوز العظیم۔ اصل میں ذالک الفوز العظیم کو یوم تغابن کے ساتھ جوڑے نا، ہار اور جیت کا دن یہ ہے، سب سے بڑی جیت تو یہ ہے، فوز عظیم، سب سے بڑی کامیابی، سب سے اعلیٰ و عرفہ کامیابی، ذالک الفوز العظیم، اصل کامیابی یہ ہے، اصل جیت یہ ہے، اور یہاں جو ہارا اصل ہار اس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا، مانا ہی نہیں، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو۔ یہ کفر اور تکذیب قرآن مجید میں استعمال کیے ہیں یہ الفاظ، ویسے تو ایک ہی لفظ آیا ہو تو اس میں دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جب دونوں ایک جگہ پہ آ جائیں تو پھر ان کے علیحدہ علیحدہ معنی کرنے پڑتے ہیں۔ تو کفر کہتے ہیں مجرد انکار کو، آپ نے کسی کے سامنے کوئی بات رکھی، اس نے کہا جی میں نہیں، آپ نے کہا جی میرے پاس فلانی سوسائٹی میں بڑا اچھا پلاٹ ہے، آپ لے لیجیے، اس نے کہا نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ انکار ہو گیا، اس نے نہیں لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا نہیں وہ سوسائٹی تو منظور شدہ ہی نہیں ہے، اس سوسائٹی میں تو یہ بھی مسئلہ ہے، اس سوسائٹی میں تو یہ بھی خرابی ہے، اور آپ کی بات کے اندر یہ کھوٹ بھی ہے، تو یہ پھر اس سے اگلی بات، یہ صرف انکار نہیں ہے، یہ اس کی بات کو رد کرنا اور جھٹلانا اور اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش بھی ہے، تو یہ تکذیب ہے۔ تو جب رسول آ کے دعوت پیش کرتے ہیں تو ایک کچھ لوگ ہیں کا رویہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کر دیں، لفٹ ہی نہیں کراتے اور بس انہوں نے انکار کر دیا، اور کچھ وہ ہیں جن کے پیٹ پہ لات پڑتی ہے
رسول کی دعوت سے، وہ کھڑے ہو کے پھر یہ کہ تکذیب بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پیدا کر دیا جائے، کیسے ہو سکتا ہے کہ حساب کتاب ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بشر نبی بن کے آ جائے۔ اب یہ وہ شے ہے جسے تکذیب کہیں گے۔ تو والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے لوگ ہوں گے، یہ دوزخ میں رہیں گے، یہ آگ کا ایندھن بنیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، وبئس المصیر، اور لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ یہ 10 آیات میں جہاں ایک طرف پہلی 7 آیات میں ایمان، اس کی حقیقت کو بیان کیا گیا، تو اس کے بعد اگلی 3 آیات میں دعوت بھی آ گئی ایمان لانے کی، اور انجام بھی بتا لیا کہ جو ایمان لائے گا اس کو یہ انعام ملے گا، اور جو نہیں لائے گا وہ اس انجام سے دوچار ہوگا۔ اب آگے جو باقی 8 آیات رہ گئی ہیں، ان میں سے جو پہلی 5 ہیں اس میں ایمان کے ثمرات کا بیان ہوا ہے کہ جب ایمان اندر چلا جاتا ہے، آخرت میں تو جو فائدہ ہے سو ہے، دنیا میں انسان کی سوچ میں، اس کے نقطہ نظر میں، اس کے خیالات میں، اس کی نفسیات میں کیا تبدیلی آتی ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو، اس کا ورلڈ ویو، اس کا نقطہ نظر، اس کا زاویہ نگاہ کیا ہو جاتا ہے۔ یہ جو دنیا میں حادثات اور واقعات اور جو بھی یہاں پہ حوادث ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اس کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے، آئندہ آنے والی جو اس کے سامنے مختلف چیلنجز ہوتے ہیں اس کے بارے میں اس کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے، یہ جو علائق دنیاوی ہیں، رشتہ داریاں ہیں، تعلق داریاں ہیں، ان کے بارے میں اس کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایک شخص وہ ہے کہ جو نہ آخرت کو مانے، نہ رسول کو نہ مانے، نہ اللہ کو مانے، اس کی زندگی گزارنے کا نقطہ نظر کچھ ہو رہے ہیں، اور ان علائق دنیاوی اور ان حوادث کے بارے میں اس کی سوچ اور اپروچ کچھ ہو رہے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، رسالت کو بھی مانتا ہے، ان علائق دنیاوی، ان حوادث، ان مصائب اور ان مشکلات کے اور ان چیلنجز کے حوالے سے اس کا نقطہ نظر، اس کا زاویہ نگاہ کچھ ہو رہے ہیں۔ اسی کو ہم ورلڈ ویو کہتے ہیں۔ تو یہ دو بالکل جو ہے، ایک بے ایمان آدمی کا ورلڈ ویو اور ایک ایماندار آدمی کا ورلڈ ویو، وہ بالکل مختلف ہوگا۔ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان کے ثمرات انسانی شخصیت پر کیا ظاہر ہوتے ہیں، یہ 5 آیات میں ہیں، اور پھر آخری 3 آیات میں اس کا یوں سمجھے کہ تقاضے، اس کے عملی تقاضے، ان کا بیان آخری 3 آیات میں آ گیا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ایک ہی نشست میں اگلی میں اس کا مطالعہ ہو جائے، نہیں تو چلیں 2 میں ہو جائے گا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔